شامل کیے جائیں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انور علی حیدر کو وزیر دفاع اور جلیل عباس جیلانی کو وزارت خارجہ کا قلمدان ملنے کا امکان ہے۔ مزید جان لیتے ہیں فیضان خان سے۔ فیضان، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ فیضان خان سے بھی ہم رابطہ کریں گے، ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی نگران کابینہ کا اعلان ہو چکا ہے۔ نگران وفاقی کابینہ 18 رکنی ہوگی، 7 معاونین خصوصی اس کابینہ میں شامل کیے گئے ہیں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی نگران کابینہ کا اعلان کر دیا گیا ہے اور حلف برداری کی تقریب بھی اب سے کچھ دیر کے بعد ہوگی۔ 18 رکنی کابینہ جو اب سے کچھ دیر کے بعد حلف اٹھائے گی۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بھی اس تقریب میں شامل ہوں گے، انہوں نے منظوری دے دی ہے۔ 18 وفاقی وزراء ہوں گے اس کابینہ میں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی نگران کابینہ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ نگران وفاقی کابینہ 18 رکنی ہوگی، جبکہ 7 معاونین خصوصی بھی شامل کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ وہ کابینہ مختصر رکھیں گے، زیادہ لوگوں کو کابینہ میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ 18 رکنی کابینہ ہوگی، جبکہ 7 معاونین خصوصی بھی اس کابینہ میں شامل کیے جائیں گے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے نگران کابینہ پر مشاورت بھی مکمل کر لی، جس کے بعد یہ اعلان بھی کر دیا گیا ہے کہ کون کون ان کی کابینہ میں شامل ہوگا۔ ساتھ آپ تصاویر بھی دیکھ سکتے ہیں، ان کی جو کابینہ فائنلائز ہوئی ہے ان کے نام سامنے آ رہے ہیں، جن میں جلیل عباس جیلانی کا نام ہے۔ نگران وفاقی کابینہ 18 رکنی ہوگی، 7 معاونین خصوصی شامل کیے جائیں گے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انور علی حیدر کو وزیر دفاع اور جلیل عباس جیلانی کو وزارت خارجہ کا قلمدان ملنے کا امکان ہے۔ کابینہ میں 7 معاونین خصوصی بھی شامل کیے جائیں گے۔ آپ کو یہ بتائیں کہ اب سے کچھ دیر کے بعد حلف برداری کی تقریب ہوگی، جس میں یہ تمام وزراء حلف اٹھائیں گے۔ ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں کہ عرفان احمد اسلم اور جلیل عباس جیلانی کو بھی وفاقی وزیر کا عہدہ مل رہا ہے، اور جو نام سامنے آئے ہیں 18 رکنی وفاقی کابینہ کے، وہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اب سے کچھ دیر کے بعد یہ حلف اٹھانے کی تقریب منعقد کی جائے گی اور 18 رکنی وفاقی کابینہ حلف اٹھائے گی۔ کابینہ میں 7 معاونین خصوصی کو بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ جلیل عباس جیلانی کو وزارت خارجہ کا قلمدان دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انور علی حیدر کو وزیر دفاع بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ نگران وفاقی کابینہ 18 رکنی ہوگی، 7 معاونین خصوصی شامل کیے جائیں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انور علی حیدر کو وزیر دفاع اور جلیل عباس جیلانی کو وزارت خارجہ کا قلمدان ملنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ کابینہ میں 7 معاونین خصوصی بھی شامل کیے جائیں گے۔ بیورو چیف اسلام آباد جاوید سومرو ہمارے ساتھ ہیں۔ جاوید، بتائیے گا اس بارے میں۔ جی بالکل انم، ابھی کچھ ہی دیر پہلے معلومات حاصل ہوئی ہے کہ نگران وفاقی کابینہ کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اعلان جو وہ کیا جا چکا ہے، جس میں جو معروف صحافی ہیں مرتضیٰ سولنگی، ان کو نگران وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سرفراز بگٹی، جن کا تعلق بلوچستان سے، ان کو وزارت داخلہ کا قلمدان، جبکہ سابق سیکرٹری خارجہ جلیل عباس جیلانی کو نگراں وزیر خارجہ مقرر کرنے کی جو ہے وہ کا جو فیصلہ ہوا ہے، جبکہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مظفر راجہ کو اس کے حوالے سے ایک نگراں وزیر کیا جائے گا، جبکہ معروف وکیل ہیں اور سپریم بار کے سابق صدر احسن بھون، ان کو وزیر قانون کے طور پر، اور جبکہ بیگم شمشاد اختر جو ہیں ان کو جو ہے وہ نگراں وزیر خزانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ عائشہ رضا فاروق کو وزیر صحت، تابش گوہر کو نگراں وزیر توانائی، ڈاکٹر عمر سیف کو نگران وزیر آئی ٹی، جبکہ انیق احمد کو نگران وزیر مذہبی امور سمیت جو صنعت کار ہیں اعجاز گوہر، ان کو جو ہے اس حوالے سے وزیر تجارت مقرر کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اداکار جو ہے جمال شاہ اور دیگر جو اس طرح کی جو مشہور شخصیتیں ان کو بھی وفاقی کابینہ، نگران وفاقی کابینہ کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے جاوید سومرو، آپ ہمیں رپورٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ نگران وفاقی وزراء میں مختلف جو نام شامل کیے گئے ہیں، جن میں شاہد اشرف تارڑ بھی اس کابینہ کا حصہ ہیں۔ 18 رکنی کابینہ ہے۔ جلیل عباس جیلانی کو وزارت خارجہ کا قلمدان ملنے کا امکان ہے۔ عمر سیف اس کابینہ میں شامل کیے گئے ہیں۔ شمشاد اختر کا نام بھی اس کابینہ میں شامل ہے۔ 18 رکنی کابینہ میں سرفراز بگٹی کا نام بھی شامل ہے۔ سرفراز بگٹی کو وزارت داخلہ کا قلمدان سونپ دیا گیا ہے، جبکہ معروف صحافی مرتضیٰ سولنگی بھی اس کابینہ میں شامل ہوں گے۔ اداکار جمال شاہ بھی کابینہ میں شامل ہوں گے۔ مرتضیٰ سولنگی کو نگران وزیر اطلاعات مقرر کیا گیا ہے۔ جلیل عباس جیلانی کو وزارت خارجہ کا قلمدان ملنے کا امکان ہے۔
اداکار جمال شاہ، انیک احمد بھی کچھ دیر میں حلف اٹھائیں گے۔ اب سے کچھ دیر کے بعد حلف برداری کی تقریب ہوگی اور یہ تمام وفاقی وزراء حلف اٹھائیں گے۔ احسن بھون کو بھی شامل کیا گیا ہے کابینہ میں۔ سرفراز بگٹی کو وزارت داخلہ کا قلمدان سونپ دیا گیا ہے۔ جلیل عباس جیلانی کو وزارت خارجہ کا قلمدان ملنے کا امکان ہے۔ سرفراز بگٹی بھی کابینہ میں شامل ہیں۔ جلیل عباس جیلانی کو شامل کیا گیا ہے، جبکہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ عمر سیف کا نام بھی اس کابینہ میں شامل ہے، جو اب سے کچھ دیر کے بعد حلف اٹھائے گی۔ آپ کو یہ بتائیں کہ اب سے کچھ دیر کے بعد یہ اہم تقریب منعقد ہوگی، جس میں تمام نو منتخب وزراء حلف اٹھائیں گے اور نگران وفاقی کابینہ 18 رکنی ہوگی، 7 اس میں معاونین خصوصی شامل کیے جائیں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انور علی حیدر کو وزیر دفاع اور جلیل عباس جیلانی کو وزارت خارجہ کا قلمدان ملنے کا امکان ہے۔ کابینہ میں 7 معاونین خصوصی بھی شامل کیے جائیں گے۔ نگران وفاقی وزراء میں سرفراز بگٹی، گوہر اعجاز، عمر سیف شامل ہوں گے۔ جمال شاہ، مرتضیٰ سولنگی، انیک احمد بھی اب سے کچھ دیر کے بعد حلف اٹھانے والوں میں شامل ہوں گے۔ عرفان احمد، اسلم، شاہد اشرف تارڑ بھی کابینہ کا حصہ ہیں۔ مشال ملک کو نگران وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے انسانی حقوق بنایا جائے گا، یہ بھی فیصلہ ہو چکا ہے۔ مشال ملک کو نگران وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے انسانی حقوق بنائے جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب سے کچھ دیر کے بعد تقریب میں یہ تمام وفاقی وزراء اور معاونین خصوصی حلف اٹھائیں گے اور یہ تقریب اب سے کچھ دیر کے بعد ہوگی۔ کافی طویل مشاورت کے بعد وفاقی کابینہ کا فیصلہ ہوا ہے کہ کون کون اس مختصر کابینہ میں جس کو شامل کیا جائے گا، اور یہ فیصلہ وزیر اعظم پہلے ہی کر چکے تھے کہ کابینہ کو مختصر رکھا جائے گا، بہت زیادہ تعداد میں وفاقی وزراء نہیں ہوں گے، اور اب 18 رکنی کابینہ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ نگران وفاقی کابینہ 18 رکنی ہوگی، 7 معاونین خصوصی اس میں شامل کیے جائیں گے۔